میں افتخار تنولی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، اپنے ساتھی، اپنے بہن بھائیوں پاکستانیوں کو 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان پچھلے 77 سالوں سے قائم و دائم اور مستحکم اور اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر میں انتہائی دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ اس بدقسمت صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 13 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے مس مینجمنٹ اور نالائکی کی انتہا کر دی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ٹھیک سے کام کر رہا ہو۔ پچھلے 4 دنوں کی بارشوں نے سارے صوبے کو بشمول پشاور ایبٹ آباد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور اسی طرح مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نہ تحصیل کی کوئی انتظامیہ، نہ ضلع کی کوئی انتظامیہ، نہ صوبے کی انتظامیہ، نہ کوئی چیف سیکرٹری، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور ہر چیز عوام کی قوت برداشت سے باہر جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ظلم اس صوبے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری 30 سے زیادہ یونیورسٹیاں بند ہونے کے قریب ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے ناقص مینجمنٹ اور ان کو فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ اوپر سے ظلم یہ ہے کہ صوبے کے تعلیمی اداروں کی زمینیں فروخت کی جا رہی ہیں اور کروڑوں روپے جلسوں کے اوپر سرکاری فنڈ سے لگائے جا رہے ہیں، اور اگر اس بات کے اوپر عوام نے نوٹس نہ لیا، وہ اگر باہر نہ نکلی تو یہ صوبہ ہمارا کنگال تو ہو چکا، لیکن یہ اس طرح ہو جائے گا کہ اس میں غریب عوام کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ پاکستان پیپل پارٹی اپنے تئیں ہمارے گورنر خیبر پختونخوا جو کہ عوامی گورنر ہے، اسی طرح محترمہ روبینہ خالد صاحبہ جو BIST کی چیئرپرسن ہیں، وہ اپنے حد تک جو ان کے زیر اثر جو محکمے یا جو کچھ آتا ہے وہ وہاں پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ باقی کسی ادارے میں کسی جگہ کوئی کام نہیں کر رہا اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ میں اس حکومت کو بطور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی روش بدلے، اور یہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا 18ویں ترمیم کے بعد سب پورے کا پورا اختیار صوبے کے پاس ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو سب سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی میدان میں نکلے گی اور انشاءاللہ پھر ہم ان کو پھر پیپل پارٹی اسی طرح کرے گی جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کرتی ہے، پھر دما دم مسک اندر ہوگا۔ کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ سندھ کہاں جا رہا ہے، باقی صوبے کہاں جا رہے ہیں، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو پیچھے کی طرف زوال ہے اس کو فوری طور کے اوپر روکا جائے۔ اگر نہیں روکا تو پھر عوام کا غم غصہ کبھی کم نہیں ہوگا، اور جس کی ہم باقاعدہ جن کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے۔ کہاں گئی ان کی جو ہم ایمرجنسی لگا رہے ہیں جی، تعلیم میں ایمرجنسی کر رہے ہیں، صحت میں ایمرجنسی لگا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت، کوئی اسپتال اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی کا علاج ہو سکے۔ میں ہزارہ ڈویژن سے میرا تعلق ہے۔ ہزارہ ڈویژن ملک میں سب سے زیادہ ہمارے جنگلات تھے، وہ سب دڑا دڑ دن رات اس کی کٹائی ہو رہی ہے، اور کرپشن میں سر سے پاؤں تک یہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور پیسے بنانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور کسی جگہ بھی عوام کا نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ روڈوں سے ترقی نہیں آتی، یہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم سے ترقی نہیں آتی، وہ کدھر گیا آپ کا شعور، وہ کدھر گیا آپ کا وہ پلاننگ، وہ کدھر گیا آپ کی ایمرجنسی۔ تعلیم زوال کا شکار ہے، صحت زوال کا شکار ہے، جنگلات ختم ہو گئے ہیں، اور کرپشن کی انتہا ہے۔ آپ یقین کریں کسی سرکاری ادارے میں پیسے دیے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اوپر سے پھر یہ نعرہ بازی اور جذباتی لوگوں کو جذباتی کر کے، یوتھ کو گمراہ کر کے، یہ جس طرح اپنی ساکھ کو بچائے ہوئے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ آج اس کا اختتام ہوگا یا کل ہوگا، آپ جو ہے نا ساری لیمٹ کراس ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نہیں کریں گے تو پاکستان پیپل پارٹی جو غریبوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، دیکھانوں کی جماعت ہے، وہ باہر نکلے گی، اور اس مینجمنٹ اور اس کرپشن کے خلاف ہم جہاد کریں گے۔